ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا پر. طاہر القادری صاحب، ہندوستان کے عوام کے مسائل اور پاکستان کے عوام کے مسائل کیا ایک جیسے ہیں یا الگ ہیں؟ آپ بتائیے. میں ایک جملے میں اس کے جواب کو کافی سمجھتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان کے عوام کے مسائل ایک جیسے ہی نہیں، بلکہ کہیے کہ ایک ہی خطے کے لوگ ہیں. ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کی رہن سہن بہت زیادہ کامن ہے. ریسنٹلی آپ پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کے بارے میں کافی سٹیٹمنٹس آپ نے دیے ہیں اور آپ متفق نہیں ہیں کہ جس طریقے سے ڈیموکریسی چلتی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا 50 الیکشن بھی اگر پاکستان میں ہو جائیں تو وہاں پہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں تلاش ہو سکتا ہے. وہ جو میں نے ڈیموکریسی پر اور فارمیشن آف پارلیمنٹ پر اور الیکٹورل سسٹم کے اوپر جو چینجز لانے کی بات کی، وہ ریفارمز کی بات ہے. جی ہاں، وہ میرا ریٹرن ٹو پولیٹکس نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا، میں سنا ہوں. وہ میں نے ریفارم سجیسٹ کیے ہیں، اور وہ ریفارمز جو ہیں دراصل وہ جیسے پاکستان کے لیے ہیں وہی ہندوستان کے سوسائٹی کو بھی فائدہ دینے والے ہیں. تو وہاں ریفارمز اس لیے سجیسٹ کیے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس کا پڑھا لکھا طبقہ، سینسیبل لوگ اور اچھے ڈیلیور کرنے میں ایبیلٹی اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھنے والے لوگ آئیں، تو الیکٹورل سسٹم کے اندر بڑی بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ میں نے اس لیے سجیسٹ کیا. لیکن پارلیمنٹری سسٹم تو غلط نہیں ہو سکتا. نہیں، پارلیمنٹری سسٹم غلط نہیں ہے. جو نظام بنا ہوا ہے، نظام کے ڈھانچے کو تو غلط نہیں. میری کنسنٹریشن صرف الیکٹورل سسٹم میں ریفارمز اور چینجز کی تھی. میں نے پارلیمنٹری سسٹم کو نہیں کہا. میں تو فیور میں ہوں. ہندوستان بھی اسی قسم میں تو ڈیموکریسی کا سب سے بڑا چیمپئن ہوں، اس کی تائید کا، اور پارلیمنٹری سسٹم کا بھی سپورٹر ہوں. میں نے تو صرف ایک چیپٹر کو ڈیل کیا، ریفارم سجیسٹ کی، اور وہ الیکٹورل سسٹم کے لیے. اس میں پیسے کا جو بے تحاشا استعمال ہے اس کو کٹ کرنا، کرٹیل کرنا. برادریوں کے اثرات ہیں، پاورفل لوگوں کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عمران خان کو آپ نے چیلنج کر دیا کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ پوری طریقے سے، جس طریقے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. فریکچرڈ ورڈک کی آپ بات کر رہے تھے. تو میں اتنی بات سے ڈس ایگری کروں گا کہ عمران خان ہو یا کوئی اور، میں نے کسی انڈیویجول کو چیلنج نہیں کیا، اور میں نے کیٹیگوریکل کہا کہ میری یہ پوری جو سجیشن آف ریفارمز ہے وہ کسی فرد اور کسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں ہے. میں پوری قوم کو ایک بھلائی کی راہ دکھا رہا ہوں الیکٹورل سسٹم میں ریفارمز کے لیے، اور وہ ریفارمز ہر ایک کے لیے بہتر اور کامن ہیں، وہ ہر ایک کو خیر کی طرف لے جائیں گی. بات یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ جس ڈیموکریسی کو آج انجوائے کر رہی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس مقام تک پہنچنے میں انہیں 200 سال کی اسٹرگل لگی ہے، بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں، اور 200 سال میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرتے گئے ہیں. ویسٹ میں جی ہاں، ایجوکیشن سسٹم کو امپورٹنٹ بنایا، ایجوکیشن سسٹم کو بھی، اور پورے سوشل سسٹم کو، اور انسٹیٹیوشنز کو. جی ہاں، انسٹیٹیوشنز کو پاورفل کیا ہے. وہاں انڈیویجولز اتنے پاورفل نہیں ہیں، وہاں انسٹیٹیوشنز اور سسٹم پاورفل ہے. جی ہاں، ہمارے اس خطے میں وہ 200 سال ایفرٹس ہوئی ہیں پوری ریفارمز کی. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، ایجوکیشنل ریفارمز، سوشل ریفارمز، اکنامک ریفارمز، انڈسٹریل ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز، اور پھر ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے ڈیموکریسی کی. وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میں مثلا کینیڈا میں رہتا ہوں، جس دن پولنگ ہوتی ہے لوگوں کو، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا، ہاں، نہ جلسے، نہ جلوس، نہ ہولڈنگز، نہ کوئی شور شرابہ، نہ ہنگامہ، نہ مار پیٹائی، کسی کو خبر نہیں ہے. میلہ نہیں ہوتا. میلہ نہیں ہوتا. وہ لوگ اپنی جاب پہ چھٹی نہیں ہوتی، آرام سے جاب سے اٹھتے ہیں جسٹ فار ہاف این آور، قریب ہی پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اور جا کے وہاں کوئی قطار دکھنے کو نہیں آتی. آپ کوئی قطار بھی نہیں دیکھیں گے، لائن لمبی. اچھا، جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آ جاتا ہے. نہ اس کو مختلف پارٹیز کے لوگ پکڑتے ہیں، نہ کوئی دھکے شاہی ہے، نہ اس کے لیے امبیرسمنٹ ہے، نہ پریشانی ہے. اس کے بیلٹ پیپر میں ڈالنے کا اس کے پاس سینس بھی ہے، ووٹ بھی ڈال آتا ہے، سیکریسی بھی ہے، مگر اس کی آزادی رائے کا عالم یہ ہے. دوسری بات جو میں نے لازم قرار دی، جہاں ڈیموکریسی انجوائے ہو رہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں آفٹر کنٹینیوئنگ ایفرٹس آف 2 centuries، وہ آج پھل کھا رہے ہیں. اور وہ ڈیموکریسی یہ ہے کہ مثلا شوہر کو رائٹ نہیں ہے کہ بیوی سے پوچھے تم ووٹ کس کو دے رہے ہو. وہ تو ہے، اٹس این انڈیویجول. بیوی شوہر سے نہیں پوچھتی، بالکل. ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے. میں بھی ایک گھر کے 4 فرد ہیں اور وہ 4 ڈیفرنٹ پارٹیز کو ووٹ دے رہے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ یہ کلچر ہماری
انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے. ابھی وی ہیو ٹو اچیو دس لیول. ریفارمز چاہیے تاکہ ایکچولی لوگوں کو آزادی رائے کا تصور معلوم ہو کہ فریڈم آف ول کیا ہے, فریڈم آف رائے کیا ہے, اپنی اوپینین اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے. تو میں نے سجیسٹ کیا کہ جوں ہم اس طرف بڑھ کے ریفارمز لائیں گے, چونکہ لوگ ابھی تعلیمی اعتبار سے, شعوری اعتبار سے اس مقام پہ نہیں, تو جب خود اس مقام پہ عوام نہ ہو تو پھر سسٹم میں ریفارمز اور چینجز کے ساتھ ایک ایسے انسٹیٹیوشنز اور سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے جو عوام کے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرے اور لوگوں کو اس راستے پر لے جائے کہ الٹیمیٹلی ان کا جو بیلٹ پیپر ہے, ووٹ, وہ بغیر کسی ایکسٹرنل انفلوئنس کے نتائج پیدا کرے. جی ہاں. اور تیسری چیز ایک بڑی سگنیفیکنٹ یہ کہ ویسٹرن ورلڈ میں جو شخص ووٹ دے رہا ہے, اس ووٹ دینے والے کو یہ معلوم ہے کہ میرے ووٹ کے نتیجے میں جو گورنمنٹ آئے گی ان کی فورن پالیسی کیا ہوگی, ان کی ان لینڈ سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی, ان کی ریونیو پالیسی کیا ہوگی, ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی, ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی, انکم ٹیکس پالیسی کیا ہوگی, کسٹم پالیسی کیا ہوگی, کتنا وی اے ٹی لگے گا, کتنا ٹیکس ہوگا, ہیلتھ میں کتنا کٹ ہوگا, کتنی فیسلٹیز. ایک شخص کو معلوم ہے پالیسیز کا کہ کس پارٹی کی پالیسیز کیا ہیں اور وہ کتنا امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایک انڈیویجول کو جو خاص طور پہ رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں, اور میجورٹی تو ہماری انڈیا اور پاکستان کے سچویشنز ویسی ہیں, بالکل ایک ہی بات ہے, رورل ایریاز ہر جگہ کے لیے, دونوں کے لیے میں رہنے والا آدمی وہ تو سارا دن بیچارہ محنت مزدوری کھیتوں کی کر کے اپنے پیٹ میں 2 لقمے ڈالنے کی فکر میں ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں انکم ٹیکس پالیسی کیا ہے, گلوبل پالیسی کیا ہے, امریکہ انڈیا, امریکہ پاکستان کے ریلیشنز کیا ہیں, پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کیا ہیں, ڈسپیوٹس کیا ہیں, ہیلتھ میں مجھے کیا ملے گا, میرے بچوں کی ایجوکیشن میں کیا ملے گا. تو وہ تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرے ووٹ کا کوئی تعلق نیشنل پالیسی کے بنانے میں ہے. تو میں نے ریفارم اس لیے سجیسٹ کی کہ ہم ایک ایسے سسٹم کو آگے لانے کی طرف بڑھیں جو سسٹم لوگوں میں اویئرنس پیدا کرے, اور اس کے بیلٹ کی طاقت کو بڑھائے اور ٹرو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ڈیموکریسی سوسائٹی کو دے. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں, ابھی لوٹ کر آؤں گا. ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا پر. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, میں تھوڑا ہٹ کر ایک نئی بات کروں گا, وہ ہے ہیومینٹی کے بارے میں, اور پھر اس کے بعد نیشنلزم کے بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیے, انسانیت کے بارے میں ہم نے کافی باتیں کی, لیکن نیشنلزم چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو, سکھ ہو یا عیسائی ہو, کسی بھی ملک میں رہتا ہو, اس کو اپنے ملک کے تئیں کس طرح وفادار ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو کیسے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نیشنلزم. یہ بڑی امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, تو بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو سب سے پہلے اس پر ایک اسلامک اتھارٹی کوٹ کروں گا کہ اسلام کا ویو پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ یہ بھی ہائیلی مس انڈرسٹوڈ ہے. بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے نیشنلزم کا, نیشن کا کنسیپٹ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ فرمائی تو آپ نے ایک الائنس بنایا مسلمانوں کا, جیوز کا, اور جیوز کے تمام ٹرائبز اور ان کے الائز کا, اور مل کر ایک پہلا کانسٹیٹیوشن لکھا فار اسٹیٹ آف مدینہ. ماشاءاللہ, دس واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ہسٹری آف ورلڈ. ہسٹری آف دا ورلڈ. اس سے پہلے فل فلیج اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں تھا. جو گریک کے زمانے میں جو فلسفیز اور پولیٹکس کے اوپر بکس آتی تھیں وہ پرنسپلز اور اصول دیتے تھے, مگر آرٹیکلز کی شکل میں, جیسے آپ کا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے آپ کے. اور بریٹن میں ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا, اس کو بولتے ہیں ان ریٹن, وہ کانسٹیٹیوشنل لا ہوتا ہے جو ان کے کنونشنز اور ٹریڈیشنز کے ساتھ اور پریسیڈنٹس کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیومن ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جب سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بنائی تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کروایا, 63 آرٹیکلز پہ مشتمل. اب اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آرٹیکل لکھا, پہلا آرٹیکل, پہلا اور دوسرا آرٹیکل, اور پھر آگے آرٹیکل 28 2 جگہ پر مینشن کیا کہ مسلمان اور جیوز اور ان کے تمام ٹرائبز اور ان کے آگے تمام الائز مل کر ایک سنگل نیشن تشکیل دیتے ہیں. Concept of living together with unity in diversity. That's a real interfaith. یہ حضور علیہ السلام کے سنت ہے, real interfaith. میثاق مدینہ کے لفظ ہیں آرٹیکل 28, 28 دفعہ, 28 کا آرٹیکل اور آرٹیکل پہلا اور دوسرا. فرمایا انہم امۃ واحدۃ من دون الناس, ماشاءاللہ, اور فرمایا ان یہود بنی عوف
امت مع المؤمنین، یہ میں نے حدیث کے لفظ کوٹ کر دی. جی ہاں. فرمایا کہ جیوز، بنی اوف کے اور باقی تمام ٹرائبز کو یکے بعد دیگر حضور علیہ السلام نے گنا، اور ساروں کے نام گن کر پھر آگے فرمایا پھر ان کے الائز، یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک سنگل نیشن تشکیل دیتے ہیں. یہ اسٹیٹ نیشن کا کنسیپٹ تھا. اور پھر آگے فرمایا لِلْيَهُودِ دِينَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ، دین اور مذہب یہود کا ان کا اپنا ہوگا، مسلمانوں کا اپنا ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، مگر ایک ملک میں رہتے ہوئے سب ایک سنگل نیشن کے طور پر. نو کمپلشن ان ریلیجن، نو کمپلشن، نو کوئرشن ان ریلیجن. سو آپ کے سوال کا جواب آ گیا. میں کوئی شخص ایون ہندو ہے، سکھ ہے یا کرسچن ہے اور وہ پاکستان کا شہری ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے پاکستان کی شہریت، پاکستان کی نیشنلٹی اور پاکستان کے لاز کا احترام، وفاداری اتنی لازم ہے جتنی وہاں کے رہنے والے مسلمان باسیوں پر. اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا کسی بھی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے اور وہ انڈیا کا رہنے والا ہے، لہٰذا اسلامک نقطہ نظر سے اس مسلمان پر اپنے دین اور مذہب کی آزادی ہے. ماشاءاللہ اپنے مذہب پہ رہے، دین پہ رہے، اس دین اور مذہب کو چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. مگر وہ انڈیا میں رہتے ہوئے چونکہ انڈیا کا وہ نیشنل ہے، یہاں کا سٹیزن ہے، یہاں کے انڈیا کے پورے ملک کا رہنے والا باسی ہے، اسی طرح جیسے ہندو یہاں کا باسی ہے، اس کے اوپر واجب ہے انڈین کے لا آف دا لینڈ کی پابندی کرنا، اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا، ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے یہاں پورا کنٹریبیوٹ کرنا، یہاں کے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک پورے پروسیس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا اور سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کرنا اور پراپر انٹیگریشن کے ساتھ رہنا، بے شک، اور پوزیٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ آئسولیٹ ہو کے رہے، بہترین میں مسلمان ہوں، یہ انڈیا ہے تو میں اس میں کنٹریبیوٹ نہ کروں. یہ سوچ ان اسلامک سوچ ہوگی، اسلام کے خلاف اور سنت نبوی کے خلاف ہوگی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام 84 صحابہ کو مکی زندگی میں ہجرت سے قبل جب کفار اور مشرکین مکہ نے بڑے ظلم ڈھائے مسلمانوں پر، بہت ٹارچر ہوا، تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا اور قرآن مجید میں حکم آیا. اس کو ہجرت اولا کہتے ہیں، پہلی ہجرت جو حبشہ میں ہوئی، ابیسینیا، یوتھوپیا جس کا نام ہے آج یوتھوپیا. حضور علیہ السلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا. چنانچہ 84 مسلمان مہاجر ہوئے، وہاں گئے. اچھا، جب وہ وہاں رہے تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک لفظ بولا جو حدیث صحیح میں لفظ ہے، اور فرمایا کہ وہ ارض صدق ہے، سچائی کی سرزمین ہے. اچھا، اور وہ یوتھوپیا وہ کرسچن لینڈ تھی، نجاشی حکمران ایک کرسچن کنگ تھا، مذہباً کرسچن تھا، ملک کرسچن تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ ارض صدق، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کی سرزمین ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے خود ایکسپلین کیا، اس لیے فرمایا کہ وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے ایک یونیورسل کرائیٹیرین فار ہیومینٹی کریٹ کر دیا کہ جس زمین پر ہیومن رائٹس وائلیٹ نہ ہوں، جس زمین پر کسی کے رائٹ there is no, your right is not being wronged, it is not being violated، اور آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا اس عدل اور انصاف کی وجہ سے اس زمین کو صدق کی زمین کہا. سو میں یہ کہوں گا جہاں جہاں جس مذہب کے پیروکار رہ رہے ہیں، وہ پاکستان اور انڈیا ہے یا وہ انگلینڈ ہے، وہ امریکہ ہے، وہ یورپ ہے، وہ عرب کی سرزمین ہے یا عجم کی، جس بھی مذہب کے ساتھ ان کا دنیا کے ہر ملک میں دیکھیے ہر مذہب کے پیروکار رہتے ہیں، سٹیزن. لہٰذا ان کے اوپر ذمہ داریاں دو ہیں، اپنے مذہب پہ رہیں، سلمان قرآن پر، سنت پر، اپنی فقہ پر، شریعت پہ عمل کریں، اس کو ڈائلیوٹ نہیں مت چھوڑیں، ڈائلیوٹ نہ کریں. ہندو ہیں وہ اپنی ویدوں پر عمل کریں، اپنی بھگوت گیتا پہ عمل کریں، رامائن پہ کریں، اپنے مذہب کی اقدار پہ چلیں. کرسچن ہیں، جیوز ہیں، اپنے بائبل پہ چلیں، جیوز اپنے مذہب پہ، مذہب کو برقرار رکھیں. مگر جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اس ملک کے سٹیزن ہونے کے ناطے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے وفادار ہوں، قانون کے وفادار ہوں، اس ملک کے امن اور اس ملک کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہاں پہ پھر وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، میں ابھی لوٹ کر آتا ہوں. ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. یہاں پہ ایک نیا سوال اٹھتا ہے، آپ نے حج کیا تو آپ احرام جب پہن کے حج کرتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ وہاں پر جو مسلمان ہر جگہ سے، ساری دنیا سے آتے ہیں، تو آپ کو کیسے لگتا ہے وہاں پہ، وہاں کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟
ہاں ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا مرکز ہے جی کعبۃ اللہ اور حج کا موقع جس پہ وہ پوری امت مسلمہ کی وحدت کا مظہر ہوتا ہے. بالکل. اور وہاں تمام مسلمان جی ہاں خواہ وہ گورا ہے وہ خواہ وہ بلیک ہے وہ براؤن ہے وہ وائٹ ہے وہ بلیک ہے اور بغیر اختلاف لسان زبانی اختلاف کے زبان کے بغیر رنگ و نسل کے اختلاف کے بغیر ملکی قومی جغرافیائی اختلاف کے بغیر پوری امت اس وقت ایک وحدت کا مظاہرہ کرتی ہے. اور ایک کئی قسم کے اختلافات بھی ہوتے ہیں یا کئی عقیدوں کے اختلافات ہوتے ہیں سب چھوڑ کر چھوٹے اور بڑے اختلافات ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں لبیک تو ماشاءاللہ وہاں پہ جو جذبہ اور جو نیوکلیس رہتا ہے اس کی طاقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں طاقت آ رہی ہے. نیوکلیس جو ہے وہ طاقت اس کی وحدت ہوتی ہے. جی ہاں. اور وحدت کا مظاہرہ ہوتا ہے. وہ اختلافات آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور وحدت کو پروموٹ کرتے ہیں. تو کیا کتنا ضروری ہے آج کے ماحول میں آج کے بدلتے ہوئے امت کے بدلتے ہوئے خیالات میں لیکن اختلافات جو ہیں وہ جو ہمارے پاس ہے کامنالٹیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنالٹیز کا سمپل ایک پرنسپل دیتا ہوں لیو اینڈ لیٹ لیو. قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین. جی. حضور اسلام نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. جی. کہ دین میں کوئی تشدد نہیں اور دین میں کوئی جبر نہیں. جی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہایت آسان ریلیکسڈ ملت اور دین لے کے مبعوث ہوا ہوں. جی ہاں. مقصد بات کا یہ ہے کہ انتہا پسندی کو چھوڑیں. جی. اور اختلافات اپنے اپنے مذہب مکتب فکر اور مسلک کی پریکٹس کے لیے چھوڑ دیں. اور سب کے مابین جو کامنالٹیز ہیں جو نقطے ہیں ایسے جن کے اوپر اشتراک ہو سکتا ہے کیا کامنالٹیز ان کے اوپر جمع ہو کر ایک مل کر کام کرنا ٹوگیدرنیس کا ایٹماسفیئر کریٹ کریں. جی. ٹوگیدرنیس کا ایٹماسفیئر ہی حضور علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے تمام مذاہب اور مسلمانوں کو دیا. جی. ہم اکٹھے ہوں ہماری سوچوں میں یکسانیت ہو امت مسلمہ ایک ہو اور تمام مذاہب اور مسلمان مل کر باہمی ہم آہنگی کریٹ کریں. جی. ٹالرنس کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کریں. ڈائیلاگ کا ایک کلچر کریٹ کریں. جی. میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول ہارمنی کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کریں. جی. تاکہ ہندو لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو برداشت کریں مسلمانوں کو. جی. اور سمجھے کہ یہ ہندوستان کی کمیونٹی ہے شہری ہے اور طاقت ہے اور ان کے بغیر ہم ہمارے بازو ہیں اور مسلمان لوگ ہندوؤں کو برداشت کریں مذہبی اختلافات کے باوجود کہ یہ یہاں کے شہری ہیں ہماری طرح. لہذا اپنے ملک کی ترقی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک دونوں بازو مل کے اس جسم کی پروڈکشن کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. بے شک یہ میرا میسج ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ جو عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ناانصافی اگر تم کرو گے تو یہ ممکن ہے کہ تم پر بھی ناانصافی ہوگی. تو be just so that the others are just with you. How do you define؟ یہ بڑی شاندار بات ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل آف جسٹس تھا جی جو حضور علیہ السلام نے دیا. جی. اور آپ نے منع کیا کہ ہر شخص انڈیویجول لیول پر جی اور کمیونٹی کولیکٹیو لیول پر جی اور سوسائٹی نیشنل لیول پہ ان جسٹس کو رد کر دے. جی ہاں. حضور علیہ السلام نے جا بجا یہ فرمایا کہ ظلم اور ناانصافی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ظلم اور ناانصافی ہوگا. یہ اپلیکیبل سب کے لیے ہر ایک پر چاہے کوئی مذہب کا ہو کوئی فرقے کا ہو کوئی رنگ کا ہو کوئی ملک کا ہو کسی طاقتور ہو یا کمزور ہو. جی ہاں. ظلم کبھی خیر نہیں لاتا. ظلم سے کبھی روشنی نہیں آتی. ایز اے پیس ہمیشہ امن سے محبت سے برداشت کے کلچر سے محبت کے کلچر سے توازن اعتدال اور ماڈریشن کے کلچر سے اور ڈائیلاگ ایک دوسرے کو سمجھنے کے کلچر سے ہمیشہ خیر آتی ہے امن آتی ہے آشتی آتی ہے شانتی آتی ہے. لہذا میرا میسج فار دا ہول ورلڈ انڈین پاپولیشن کے یہاں کے سیولینز کے لیے بھی اور فار دا ہول ورلڈ فار مین کائنڈ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی ہے وہ اپنے اندر برداشت پیدا کرے. ٹالرنس یعنی ہی شوڈ ایگری آن ڈس ایگریمنٹ. واہ. اگر دوسرا ڈس ایگری کرتا ہے تو وہ ایگری کرے ڈس ایگریمنٹ. بہت شاندار بات. وہ اس کے اختلاف رائے کو برداشت کرے. اس کے اندر اختلاف رائے پر اتفاق ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اپنے الگ دین کو پریکٹس کرے مذہب کو پریکٹس کرے کلچر رکھے. بھائی یہاں 50 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں انڈیا میں اور زیادہ. تو ایک زبان بولنے والا دوسری زبان والے کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں؟ محبت کرتا ہے. محبت برداشت کرتا ہے. بڑھ کے رنگ و نسل کے اختلاف کو برداشت کرتا ہے. آپ کا یہ ہاتھ ہے
یہ پانچوں انگلیاں انگوٹھا سمیت ایک دوسرے سے نہیں ملتا. ہر ایک کا قد جدا ہے, طاقت جدا ہے, مگر پورا ہاتھ تب بنتا ہے جب پانچوں باہمی اختلاف کے باوجود یکجا ہوتے ہیں, ملتے ہیں. اور یہ انگلیاں آپس میں نہیں لڑتی, یہ مل کر اپنے مد مقابل دشمن سے لڑتی ہیں. اسی طرح یہ رنگ و نسل اور مذہب اور کلچر کے اختلافات کو ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح لیں, اپنے اختلاف رکھیں, اپنے مذہب کو پریکٹس کریں, اپنے دین کو, اپنے مسلک کو, نقطہ نظر کو, اپنی کلچر کو پریکٹس کریں. اس پر سمجھوتا نہیں ہے, مگر اس کے بعد کچھ کامنیلٹیز بھی ہیں کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس سرزمین پہ رہتے ہیں, یا جس دین اور مذہب کے اندر رہتے ہیں, انٹرفیتھ اینڈ انٹرافیتھ, اس سطح پہ آپ آپس میں ہم آہنگی رکھیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کو ذہنی طور پہ قبول کریں, اس کا جینا قبول کریں, کسی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سوچ نہ رکھیں, طاہر القادری صاحب ظلم کی سوچ نہ رکھیں. اس سے آپ کو اجتماعی طور پر کامیابی نصیب ہوگی, عروج نصیب ہوگا, طاقت نصیب. آخری میں مجھے بتائیے ایک بالکل شارٹ میں کہ آپ کا ویژن اور آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والی آپ کی زندگی میں کس قسم کا آپ کنٹریبیوشن دنیا کے اندر پیس کے لیے اور ہارمنی کے لیے آپ کو کتنی پازیٹیونیس کتنی کانفیڈنس آتا ہے؟ میں تو پر امید رہنے والا انسان ہوں, اور میری زندگی میں کبھی نا امیدی اور مایوسی نہیں آئی. میں مایوسی میں بلیو نہیں کرتا, یقین پہ بلیو کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات. حالات بے شک جتنے بھی ناسازگار ہیں, یہ میں نہیں کہتا ناسازگاری یہ حالات انتہا پر ہے, مگر سٹل میں ناسازگاری یہ حالات کے پردے کے اندر سے پیچھے آگے جا کے پھر امید کی روشنی دیکھتا ہوں. میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں, ضرور فرمائیں. جب میں رات کو دیکھتا ہوں تو میں کبھی نہیں سمجھتا کہ رات جو ہے this is the end of the story. رات کے پیچھے ایک صبح کھڑی نظر آتی ہے, اور مجھے معلوم ہے کہ رات نے ختم ہونا ہے تو صبح طلوع ہونی ہے, روشنی ہوگی. بس میں اسی طرح آج اگر حالات رات دکھاتے ہیں تو مجھے کل امید کا سویرا بھی نظر آتا ہے. انشاءاللہ آپ کی اتنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر اور بہت بہتر ہوگا, اور روشنی ضرور آئے گی, اور دنیا میں امن اور دنیا میں جو ہے بھائی چارہ اور اتحاد سے ہر مذہب کے لوگ اور سارے انسان خوش رہیں گے. اسی امید سے میں یہاں پر آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا پر آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہی بہترین طریقے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ویری ڈیفیکلٹ ایریناز میں ہم نے ایک اپنا سوئنگ لیا, اور ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی باتیں ہم نے سنی. آپ سے یہاں پر میں اجازت لوں گا. مجھے عادل محمد کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.